السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ بات تو آپ نے بارہا سنی ہوگی کہ بھئی جلدی کا کام شیطان کا ہوتا ہے، کسی بھی کام میں جلدی نہیں کرنا چاہیے۔ جیسے مان لیجئے کوئی بائک پہ جا رہا ہے اور اسپیڈ کے ساتھ جا رہا ہے، جلدی جا رہا ہے وہ کسی نے دیکھا نا یار بھائی کتنی جلدی جا رہا ہے، دیکھیے مرے گا۔ جلدی کا کام اچھا نہیں ہوتا ہے، جلدی کا کام شیطان کا ہوتا ہے۔ یا کوئی مطلب یوں سمجھیے کسی کام میں بہت جلدی کر لیتا ہے، اور جب لوگوں کو پتہ چلتا ہے ارے یار جلدی کر رہی ہوگی اس لیے ایسا ہو گیا، تو جلدی کا کام شیطان کا ہوتا ہے۔ یہ آپ نے یہ بات بارہا سنی ہوگی اور سنتے رہتے ہوں گے، لیکن آج میں آپ کو 6 ایسے کاموں کے بارے میں بتانے کے لیے جا رہا ہوں کہ ان 6 کاموں میں جلدی کرنا سنت ہے۔ ان 6 کاموں میں جلدی کرنا سنت ہے، جی ہاں۔ آئیے گا وہ 6 کام کون کون سے ہیں جو کہ حدیث پاک سے ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان 6 کاموں میں جلدی کرو، ان 6 کاموں میں جلدی کرنا سنت ہے۔ آئیے گا وہ 6 کام کون کون سے ہیں، بڑے دھیان اور بڑی توجہ سے اس پوری ویڈیو کو آپ دیکھیے گا۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی اسے آپ جاننے کے بعد عمل کریں گے تو سنت مصطفیٰ ادا ہوگی۔ دیکھیے گا، نمبر 1، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر آپ کے گھر کوئی مہمان آ جائے، آپ کے گھر اگر کوئی مہمان آ جائے تو اسے کھانا کھلانے میں جلدی کرو، اسے کھانا کھلانے میں جلدی کرو۔ کیوں؟ اس لیے ہو سکتا ہے مہمان لمبا سفر کر کے آ رہا ہو سکتا ہے کہ اسے کھانا کھائے ہوئے کافی ٹائم ہو گیا ہو، اسے بہت تیز بھوک لگ رہی ہو، تو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تمہارے گھر مہمان آ جائیں تو اسے کھانا کھلانے میں جلدی کرو۔ ٹھیک، پہلا کام۔ اور دیکھیے گا مہمان جو ہے نا یہ اللہ کی رحمت ہوا کرتے ہیں۔ مہمان آپ اپنے پورے محلے میں دیکھیں، اپنے گاؤں میں دیکھیں کہ کس کے گھر زیادہ مہمانوں کا آنا جانا لگا رہتا ہے۔ جس کے گھر زیادہ مہمان آتے ہوں تو سمجھو اللہ کی رحمت اس کے گھر میں خوب برس رہی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مہمان کو کھانا کھلانے میں جلدی کرنا یہ سنت ہے۔ نمبر 2، دوسرے نمبر پر آتا ہے مردے کی تجہیز و تکفین میں جلدی کرنا چاہیے۔ مردے کی تجہیز و تکفین میں جلدی کرنا چاہیے۔ جیسے مان لیجیے گا کسی کے گھر انتقال ہوا، انتقال کرنے کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے لوگ اگر صبح میں انتقال ہوا ہے تو رات بھی گزار دی، دوسرے دن کو جو ہے 10 بجے دفن ہو رہا ہے۔ کیوں؟ کہ بھئی ہمارا تاؤ کا لڑکا آ رہا ہے، ہمارے تہیرے بہنوئی آ رہے ہیں، ہماری تہیری بہن آ رہی ہیں۔ اس طریقے سے بہت سارے لوگ انتظار کرتے رہتے ہیں۔ لیکن میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر گھر میں کسی کا انتقال ہو جائے تو اسے اس کے گھر پہنچانے میں یعنی اسے قبر میں پہنچانے میں جلدی کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسے جو ہے یہاں سے یعنی دنیا سے جانے کے لیے مردے کو بہت جلدی ہوتی ہے، اسے اپنے گھر پہنچنے کے لیے بہت جلدی ہوتی ہے۔ تو مردے کی تجہیز و تکفین میں جلدی کرنا چاہیے۔ دوسرا کام، پہلا کام مہمان کو کھانا کھلانے میں جلدی کرنا چاہیے۔ دوسرا کام اگر انتقال کسی کا ہو جائے تو اس کو دفن کرنے میں جلدی کرنا چاہیے۔ نمبر 3، تیسرے نمبر پر آتا ہے اگر آپ کے گھر میں جوان لڑکی ہو، آپ کے گھر میں جوان لڑکی ہو گئی ہے اور آپ کا اتنا حساب کتاب ہے، آپ کی اتنی استطاعت ہے، اتنی اگر آپ کی حیثیت ہے کہ اگر آپ شادی کرنا چاہیں تو رشتہ کر کے فوراً شادی کر دیں، اتنا آپ کا قبضہ ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لڑکی اگر جوان ہو جائے تو اس کی شادی کرنے میں جلدی کرنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے گھروں کے اندر نوجوان لڑکیاں موجود ہوتی ہیں، ان کی عمریں 20 25 سال 30 سال کی ہو جاتی ہیں، لیکن ماں باپ شادی کرنے کا نام نہیں لیتے۔ کیوں؟ کوئی کہتا ہے کہ بھائی شادی نہیں کر رہے، یار ابھی تو ہماری لڑکی پڑھ رہی ہے، ابھی عمر ہی کیا ہے ہماری لڑکی کی، ابھی تو ہماری لڑکی پڑھائی کر رہی ہے، ابھی تو فلاں ڈگری حاصل کر رہی ہے۔
اس طریقے سے ماں باپ کہہ کر کے ٹال دیتے ہیں۔ لیکن میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اسلامی بہنوں، اگر آپ کے گھر میں جوان اولاد ہو گئی ہے، اب اگر وہ جوان اولاد چاہے وہ لڑکی ہو یا لڑکا، اگر چھپ کر کے اکیلے میں وہ کوئی گناہ کرتی ہے یا کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کا گناہ ماں باپ کے اوپر پڑے گا۔ جی ہاں، اس کا حساب اس گناہ کا اس کے ماں باپ کو دینا پڑے گا۔ کیوں؟ اس لیے وہ گناہ کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کر رہے ہیں کہ ان کا وقت ہے، ان کی عمر ہے کہ شادی کر دینا چاہیے، اور ماں باپ شادی نہیں کر رہے ہیں اور وہ گناہ کر رہے ہیں، گناہ پر گناہ کیے جا رہے ہیں، یا زنا کاری کر رہے ہیں، زنا کاری کر رہے ہیں، تو اس کا گناہ اس کے ماں باپ کے سر کے اوپر پڑے گا، اللہ اس کے ماں باپ سے حساب لے گا۔ ٹھیک ہے، تو یہ سب چیزیں ہیں۔ تو اگر آپ کے گھر میں جوان لڑکی ہے تو اس کی شادی کرنے میں جلدی کرنا چاہیے، اس کی شادی کرنے میں جلدی کرنا چاہیے۔ نمبر 5 نمبر پر آتا ہے، وہ نمبر 4 چوتھے نمبر پر آتا ہے، قرض ادا کرنے میں جلدی کرو۔ اگر مان لیجئے گا آپ نے کسی سے قرضہ لے رکھا ہے اور آپ نے یہ وعدہ کیا کہ بھئی میں 1 مہینے میں فلاں تاریخ کو، فلاں دن اور فلاں تاریخ کو آپ کا قرضہ آپ کو واپس کر دوں گا، اور وہ تاریخ نکل گئی، دوسرا مہینہ نکل گیا، تیسرا مہینہ نکل گیا، اسی طریقے سے سال ہو گیا، لیکن آپ نے قرضہ واپس نہیں کیا۔ کیوں؟ آپ نے تو وعدہ کیا تھا نا، آپ نے تو وعدہ کیا تھا، آپ نے ایک تو وعدہ خلافی کی، اور دوسری بات ابھی تک آپ نے قرض ادا نہیں کیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرض اگر آپ نے کسی سے لے رکھا ہے تو اسے ادا کرنے میں جلدی کرو، اسے ادا کرنے میں جتنی جلدی ہو سکے اتنی جلدی کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ دیکھیے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، ایک جنازہ لایا گیا، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جنازہ آیا ہے، آپ نماز پڑھا دیجیے گا، جنازے کی نماز پڑھا دیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا انتقال ہوا ہے اس کے اوپر کسی کا قرضہ تو نہیں ہے؟ جب معلوم کرا، گھر والوں سے پوچھا تو بتایا ہاں اس کے اوپر قرضہ ہے، تو سرکار نے فرمایا میں نہیں پڑھاؤں گا نماز، آپ پڑھا دو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے، اس کے اوپر قرضہ تھا، آپ نے نماز پڑھانے سے انکار کر دیا۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اسلامی بہنوں، اگر آپ کے اوپر کسی کا قرضہ ہے تو آپ قرض ادا کرنے میں جتنی جلدی ہو سکے، جیسے چاہو، کچھ سامان اپنے گھر کا بیچو، کچھ بھی کرو، لیکن قرض جلدی ادا کرو۔ ٹھیک۔ نمبر 5 نمبر پر آتا ہے، اگر آپ سے کوئی گناہ ہو جائے تو پھر توبہ کرنے میں جلدی کرو۔ کیونکہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بہت سارے گناہ وہ ہوتے ہیں جو ہم سے انجانے میں ہو جاتے ہیں، اور بہت سارے گناہ وہ ہوتے ہیں جو ہم سے جان بوجھ کر کے ہوتے ہیں۔ اگر ہم نے جان بوجھ کر کے کوئی گناہ کیا ہے اور گناہ کبیرہ کر دیا، کوئی زنا وغیرہ کر لیا، کچھ بڑا گناہ ہم نے کر لیا، تو پھر اگر آپ کو پتا چلا کہ مجھ سے یہ گناہ ہو گیا ہے تو جتنی جلدی ہو سکے اللہ کی بارگاہ میں آپ توبہ کریں۔ ابھی توبہ کا دروازہ کھلا ہے، موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر آپ سے کوئی گناہ ہو جائے تو توبہ کرنے میں جلدی کرو، کیونکہ موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ بنا توبہ کرے ہی آپ اس دنیا سے چلے گئے تو پھر انجام بہت سخت ہوگا۔ نمبر 6 نمبر پر آتا ہے، اذان سن کر مسجد جانے میں جلدی کرو۔ کیونکہ بہت سارے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا، اذان ہو جاتی ہے پھر صلاۃ کا انتظار کرتے رہتے ہیں، ابھی صلاۃ تھوڑی ہوئی ہے، چلو اور جو ہے حقہ پانی پی لو، بیڑی پی لو، باتیں کر لو، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ تو اگر اذان مؤذن صاحب نے دے دی ہے تو اذان سن کر مسجد جانے میں جلدی کرو۔ یہی وہ 6 کام ہیں جن کے کرنے میں جلدی کرنا سنت ہے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں، یہ وہ چیزیں ہیں کہ اگر ہم ان میں دیر کریں گے تو دیر کرنا بہتر نہیں ہے، بلکہ جلدی کرنا یہ سنت ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔